الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور ہماری اس دنیا میں ہر پل ہر گھڑی درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ فرشتے، جنات اور انسان درود شریف کا ورد ہر پل کر رہے ہیں۔ درود شریف کے لیے میں بھی، آپ بھی وقت ضرور نکالیں۔ دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر درود شریف کا اہتمام کریں۔ درود شریف پڑھنے والے کو خوشخبریاں مدینے سے بھجوائی جاتی ہیں۔ اس کی قسمت پر فرشتے رش کرتے ہیں۔ اس کی خوشبختی، اس کی نسلوں کی خوشبختی اس کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ثابت ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ افراد جو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں جو محبت سے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا سلام بھجواتے رہتے ہیں۔ قسمت والا ہے وہ شخص، وہ فرد جو اپنی حاضری لگواتا رہے، غیر حاضری سے بچتا رہے۔ دعا ہے کریم رب اس سعادت سے ہمیشہ جوڑے رکھے، آمین۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا مشاہدہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک بھائی ہیں، ان پر سالہ سال سے سخت جادو تھا۔ سونے میں ہاتھ ڈالتے تھے مٹی ہو جاتا تھا۔ محنتی بہت تھے اور انہوں نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہتا، کبھی کسی کو جان بوجھ کر نقصان بھی نہیں پہنچایا، لیکن کچھ لوگوں کو ان کے والدین سے بغض تھا، جس کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر تعویذات کیے، جادو ٹونا کروایا گیا اور گھر بیماریوں کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ مسائل اس قدر کے شمار سے باہر، ہر کام ہوتے ہوتے رک جاتا، الجھنیں بہت زیادہ، جسم ہر وقت بوجھل رہتا، طبیعت میں اکتاہٹ اور ذہنی دباؤ عروج پر رہتا تھا۔ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ طبیعت میں بہتری آئی ہو یا حالات میں کوئی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی ہو، بلکہ ہر وقت گھٹن کا ماحول تھا۔ بتاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پتھر سے باندھ کر مجھے گہرے اندھیرے سمندر میں پھینک دیا، کہ نہ تو کوئی راہ دکھائی دیتی تھی اور نہ کچھ سجھائی دیتا تھا۔ دماغ بالکل بند ہو چکا تھا، سوچنے اور تفکر کرنے کی صلاحیت میرا دماغ بالکل چھوڑ چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ اور چلتی پھرتی لاش بن چکا تھا۔ کوئی کیا مشورہ دیتا، کوئی کیا کہتا، اور اسی طرح زندگی کی صبحیں شامیں تھیں جو گزر رہی تھیں۔ پھر رب کا کرم ہوا اور اسے ایک درد دل رکھنے والے دوست نے ایک بزرگ کا بتایا، ان کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے توجہ نہ دی، لیکن مسلسل یہی درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھ رہا تھا۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور ایک دن سوچا کہ جانے میں حرج ہی کیا ہے، تو وہاں پہنچ گیا۔ بزرگ نے عمل عنایت فرمایا جو کہ اول 3 بار درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ اور 1 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور 3 بار سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور آخر میں پھر 3 بار درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کو اپنی زندگی کے اندر شامل کی، اور اس عمل کو دیوانگی سے پڑھ۔ انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا اور اس کی زندگی بدلنے لگی، حالات سازگار ہونے لگے، اللہ کی معرفت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا، عشق اہل بیت علیہ السلام اجمعین ملا، عشق صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ملا، رزق کی فراوانی ہوئی، عزت شان و شوکت ملی، بندش ٹوٹ گئی، جادو کرنے والے خود برباد ہو گئے، اور آج بھی ان بھائی کے پاس یہی عمل ہے، اور آج ان کے پاس اللہ کے فضل سے ہر نعمت موجود ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ درود شریف پڑھتے رہو، دنیا اور آخرت کی تمام منزلیں پالو گے۔ پھر انہوں نے درود شریف کو بہت دیوانگی سے پڑھا، لیکن ادب کو ساتھ شامل رکھا۔ صبح ہوتی تھی، شام ہوتی تھی، لیکن ان کی زبان درود شریف کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، یہ درود شریف ان کی روح کی پیاس کو بجھا رہا تھا، ان کی روح تر و تازہ ہو رہی تھی۔ وہ خوش تھے کہ برسوں سے جو خلا میرے اندر موجود تھا وہ پر ہو رہا تھا۔
انہیں سکون ملنے لگا تھا، ان کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی تھیں، عبادات میں انہیں مزہ آنے لگا تھا اور اکثر اپنی خوشبختی پر خوشی سے رونے لگتے۔ وہ دعا کیا کرتے کہ یا اللہ مجھ سے انجانے میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، یا اللہ مجھ سے انجانے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو مجھے اس درود شریف کی عظیم نعمت سے محروم نہ فرمانا، رحم فرمانا مولا، سدا کرم فرمانا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر مرتے دم تک عطا کرنا، آمین۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ ان کے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ ڈرتا ہوں تکبر پیدا نہ ہو جائے، یا اللہ میرے وجود کی خوشبو کو روک دے، یا اللہ درود شریف کی خوشبو سے میرا دل معطر کر دے، میری قبر کو معطر کر دے۔ اور ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کے وجود سے خوشبو آنا بند ہو گئی۔ جو ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، سازشیں کرتا ہے، وہ ان کے لیے اللہ سے عزتیں مانگتے ہیں۔ جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے، میں نے ان سے ان کی دعائیں سنی اور ان کے لیے اللہ سے دنیا و آخرت کی خیریں مانگ۔ دشمنوں کے حق میں دعائیں کرنے سے کیا کچھ ملتا ہے، یہ بھی ایک راز ہے، لیکن فی الحال یہ راز کہ درود شریف آپ کے تمام مسائل اور آپ کی تمام الجھنوں سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ درود شریف وہ عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہے۔ آپ چلتے پھرتے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، کام کرتے پڑھیں یا تنہائی میں پڑھیں۔ ادب اس کو اپنے دامن سے جانے نہ دیجیے گا، کیونکہ اگر ادب ہے تو سب کچھ ہے۔ جو بھی جس کو بھی ملا ہے ادب سے ہی ملا، بے ادبی سے انسان کو کچھ بھی نہیں ملا کرتا۔ درود شریف خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے کہ یہی راہ نجات ہے، دین کے میں بھی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ کے ہر مسئلے کا حل درود شریف ہے، چاہے وہ درود شریف کا کوئی بھی صیغہ ہو، درود ابراہیمی ہو، درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یا درود رحمت ہو، یا کوئی بھی درود کا صیغہ ہو، اس کو پڑھتے رہیے اور اپنے ورد میں رکھیے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔